الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ باب حرق الدور والنخیل، یہ باب ہے گھروں کو جلانے کے بارے میں اور کھجوروں کے درختوں کو جلانے کے بارے میں۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا مسدد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یحییٰ نے اسماعیل سے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا قیس بن ابی حازم نے، وہ کہتے ہیں مجھے جریر نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تریحنی من ذی الخلصہ او ذی الخلصہ، کیا تم مجھے ذی الخلصہ اس سے نجات نہیں دیتے، راحت نہیں دیتے۔ وَكَانَ بَيْتًا فِي خَثَعَمَ، اور یہ ایک بت خانہ تھا خثعم قبیلے میں، یسمى کعبۃ الیمانیہ، اس کا نام کعبہ یمانیہ رکھا جاتا تھا۔ قال، وہ کہتے ہیں فانطلقت فی 50 و100 فارس من احمس، میں احمس قبیلے کے 150 گھوڑ سوار لے کے گیا۔ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ، اور وہ گھوڑ سوار تھے۔ قال، وہ کہتے ہیں وَكُنْتُ لَا أَثْبُتُ عَلى الْخَيْلِ، میں گھوڑے پر ٹک کر جم کر بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي، آپ نے میرے سینے پر مارا یہاں تک کہ آپ کی انگلیوں کا نشان میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا۔ وقال، اور آپ نے فرمایا اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ تو اسے ثابت رکھ اور اسے ہدایت دینے والا اور ہدایت دیا ہوا بنا دے۔ وانطلق الیہا فانطلق الیہا فکسرہا، وہ اس بت کی طرف گئے اور اسے توڑ دیا۔ وحرقہا، اور اسے جلا دیا۔ ثم بعث الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبرہ، پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا قاصد کو، وہ آپ کو خبر دے رہا تھا۔ فقال رسول جریر، جریر کا قاصد کہنے لگے والذی بعثک بالحق ما جئتک حتی ترکتها کأنہا جمل اجوف، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، میں آپ کے پاس نہیں آیا جب تک میں نے اس بت کو خالی پیٹ والے اونٹ کی طرح نہیں کر دیا۔ او اجرب، یا یہ لفظ بولا خارش زدہ اونٹ۔ قال فبارک فی خیل احمس ورجالها 5 مرات، آپ نے فرمایا اللہ برکت کرے احمس کے گھوڑوں میں اور اس کے مردوں میں، 5 مرتبہ آپ نے یہ دعا دی۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن کثیر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے موسیٰ بن عقبہ سے، وہ نافع سے، وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں حرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم نخل بنی النضیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کی کھجوروں کو جلایا۔ اس باب کا مقصد یہ ہے کہ کیا جنگ کے دوران یا ان حالات کے اندر کافروں کے، دشمنوں کے، یا ضرورت پڑنے پر کسی بھی عمارت کو جلایا جا سکتا ہے اور کھجوروں کے درخت جلائے جا سکتے ہیں؟ حالانکہ آپ نے کھجوروں کو جلانے سے، کاٹنے سے منع کیا، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے جنگ کے میدان میں یا اس طرح کے حالات کے اندر تو کیا انہیں جلایا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم کی 2 آراء ہیں۔ جمہور اہل علم اس کے قائل ہیں کہ بالکل نہیں جلایا جا سکتا۔ اس کے مقابلے میں کچھ ائمہ، جمہور تو کہتے ہیں جلایا جا سکتا ہے، لیکن امام اوزاعی اور ان کے ہم خیال وہ کہتے ہیں بالکل نہیں جلایا جا سکتا۔ لیکن امام طبری رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جس طرح عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کی ہے۔
کہ جنگ کے میدان میں عورت کو قتل اس وقت کیا جائے گا جب وہ جنگ کے اندر ضرر کا باعث بنے، اور اس کو قتل کیے بغیر آپ اپنے ٹارگٹ تک پہنچ نہ سکتے ہیں، پھر اس کو قتل کرو۔ بصورت دیگر عورت اور بچے کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح گھر کو جلانا، کھجوروں کو جلانا، املاک جلانا، توڑ پھوڑ کرنا، یہ اس وقت جائز ہے جب آپ کو اسلام کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر اس کا فائدہ نہیں ہے تو وہ چیز کسی کافر کی بھی ہے تو اس کو برباد کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز میرے پاس نہیں آ سکتی، ہم وقتی طور پہ یہاں پر آئے ہیں شب خون مارنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے، ہم پھر یہاں سے واپس جائیں گے تو پھر اس کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ علاقہ فتح ہو جائے گا اور یہ بعد میں ہمارے پاس آ جائے گا، تو پھر بہتر ہے کہ آپ اس کو برباد کرنے سے بہتر ہے اس کو صحیح سلامت اپنے قبضے میں لے لیں تاکہ آپ کے کام آ سکے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اپنا لشکر بھیجا تھا تو اس کو جلانے سے اور ان کاموں سے منع کیا تھا۔ اس کی حکمت بھی اہل علم یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ علاقے فتح ہو کر مسلمانوں کے پاس آنے تھے۔ جب مسلمانوں کے پاس آنے تھے تو تم صحیح سلامت عمارت استعمال کرو، تمہیں عمارتیں توڑ پھوڑ کے دوبارہ تعمیر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس دوبارہ نہیں آنے، تو پھر ایسی جگہوں کو ضرورت کے وقت، جنگی ضرورت کے وقت توڑا بھی جا سکتا ہے اور جلایا بھی جا سکتا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کا میلان بھی اسی طرف ہے کہ ضرورت پڑنے پر کافروں کے گھروں کو یا ان کی ایسی عمارات اور ان کی ایسے باغات اور درخت اور ان کے باغات پر آپ قیاس کر لیں ہر اس چیز کو جو ان کا ذریعہ معاش ہے، کیونکہ اس دور کے اندر باغ ایک ذریعہ معاش تھا ان کا، ان کی فصلیں، کھیت اور ان کی جو ہے وہ مصنوعی چیزیں بنانے والی فیکٹریاں، یہ سب جلائی جا سکتی ہیں، لیکن ضرورت پڑنے پر ان کی معیشت تباہ کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے یہ سب ہو سکتا ہے۔ یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی مراد۔ اب حدیث کی تھوڑی سی وضاحت۔ یہ ذی الخلصہ یہ ایک بت تھا جو خصم قبیلے کا تھا، اور بعض شارحین نے لکھا کہ دوس قبیلے کا، واللہ عالم بالصواب۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اس کو کہا جاتا تھا کعبۃ الیمانیہ، کیونکہ یہ یمن والی سائڈ پر تھا، تو اس جہت کی طرف اس کی نسبت کرتے ہوئے اس کو یمانیہ کہہ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یار جریر تم مجھے اس سے راحت نہیں دیتے؟ یہ بڑے جریر جو تھے یہ بڑے زبردست قسم کے صحابی تھے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، یہ احمس قبیلے کے 150 گھوڑ سوار اپنے ساتھ لے کر گئے جو اچھے گھوڑ سوار تھے، لیکن ان کی اپنی مشکل ایک یہ تھی کہ یہ گھوڑے پر صحیح ٹک نہیں سکتے تھے، کیونکہ گھوڑے پر سواری آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے، ہر بندہ گھوڑے پر سواری نہیں کر سکتا۔ پھر ایک ہوتا ہے سواری کرنا، تھوڑا سا جھولا لے لیا، یہ اور چیز ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے اس کے اوپر سفر کرنا اور پھر اس کے اوپر جنگ کے لیے جانا، اس پہ پھر گھوڑے کو جو اللہ نے طاقت دے رکھی ہے نا، جتنی جرأت اور سرعت کے ساتھ وہ کودتا ہے اور وہ اچھلتا ہے اور وہ جمپ لگاتا ہے اور وہ مڑتا ہے اور وہ حملہ کرتا ہے، یہ ہر بندے کے بس میں نہیں ہے کہ اس کے اوپر سواری کر سکے، اپنا آپ ہی اس کے اوپر قابو نہیں رکھا جاتا۔ خیر انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گھوڑے پر ٹک نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ان کے لیے اور ایسے سینے پر ہاتھ مارا، فرمایا کہ اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ اس کو مضبوط کر دے، یعنی اس کو ثابت رکھ اور اس کو ہدایت دینے والا اور ہدایت دیا ہوا بنا دے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی انگلیوں کی جو اثر تھا، نشان تھا، وہ میں نے اپنے سینے پر محسوس کیا۔ اس کے بعد پھر یہ گئے اور جا کر انہوں نے اس بت کو توڑ دیا، جب اس کو ذرہ ذرہ کر دیا، جلا دیا،
پھر اس وقت ان کا قاصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کو آ کر خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس اس وقت آیا ہوں کہ جب میں نے اس بت کو یوں کر دیا جیسے خالی پیٹ والا اونٹ ہوتا ہے، یعنی جس طرح خالی پیٹ اونٹ سے کسی طرح کا فائدہ نہیں لیا جا سکتا، وہ آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا پیٹ جب خالی ہو تو وہ کیا کام کرے گا۔ اللہ کے رسول اس بت کو میں نے ایسا کر دیا کہ وہ اب اس سے کچھ فائدہ نہیں لے سکتے۔ فائدہ تو پہلے بھی نہیں لے سکتے تھے، لیکن پہلے ان کو ظاہری طور پر نظر آتا تھا تو وہ سمجھتے تھے یہ ہمارے کام کا ہے، اب ان کے کام کا نہیں رہا، ہم نے ذرہ ذرہ کر دیا۔ یا اجرب کا لفظ بولا، خارش زدہ، تو خارش جب کسی کی حد سے بڑھ جائے تو وہ جلد کالی ہو جاتی ہے وہاں سے، تو اس میں جلانے کو، سیاہی رنگ کو خارش کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اور اس اعتبار سے بھی تشبیہ ہے کہ ایسے اونٹ کو لوگ اپنے لیے فائدہ مند نہیں سمجھتے، کیونکہ اس کو خارش پڑ چکی ہے، بیمار ہے، وہ آپ کی کیا خدمت کرے گا۔ یعنی کہ خلاصہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس جب آیا ہوں تو وہ بت ہم نے اس کو ذرہ ذرہ کر کے جلا کے رکھ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، دعا 5 دفعہ آپ نے احمس قبیلے کے گھوڑوں کے لیے اور ان کے شہ سواروں کے لیے دعا کی۔ سبحان اللہ، کتنے عظیم لوگ تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے گئے، اور جریر کتنے عظیم انسان تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ان کے سینے پر ایسے مارا، اور انہوں نے اس کے انگلیوں کے اثرات کو محسوس کیا، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح معجزہ کرامت بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کی، ان کے اندر حوصلہ نہیں تھا، آپ کے صرف ہاتھ ان کے سینے پر لگنے سے ان کا سینہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ اس میں اس چیز کا حوصلہ پیدا ہو گیا۔ یہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ بت اور ایسی چیزیں جو مشرکین کی عبادت اور ان کا شعار ہو، اس کو جلانا چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ثقافت ہے، یہ پرانی تہذیب کی نشانیاں ہیں، ان کے بتوں کو نہ توڑو، ان کے بتوں کو نہ جلاؤ، یہ نشانی کے طور پہ رکھو تاکہ لوگ اس کو دیکھیں کہ آج سے 500 سال پہلے کا بت ہے، یہ آج سے 700 سال پہلے کا بت ہے۔ یہ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ ہمارے بڑوں نے بھی بت توڑے، سبکتین نے انڈیا کے اندر بڑے بڑے بت توڑ دیے ان کے سومناتھ کے، اور پھر اس کا بیٹا محمود بن سبکتین، اس نے پھر اس کے بعد غوری، اور پھر اس کے بعد ان کی اولاد میں سے جو آئے، جتنے آئے، انہوں نے ان کے سب سے بڑے بڑے بت توڑے، تاریخی بت جو ان کے تھے وہ سب کے سب انہوں نے توڑ دیے تھے، سومناتھ کے اور اس کے علاوہ۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں کے اسی جرنیل کو کہا کہ تو جتنے بت توڑے گا نا، تو اس طرح کر، ہم تجھے ڈھیروں سونا چاندی دیتے ہیں، تو ان بتوں کو چھوڑ دے، اس کو توڑ کے، پتھر ہے تو توڑ کے کیا لے گا۔ تو ایک دفعہ تو جتنے بھی جرنیل تھے انہوں نے سب نے کہا کہ تو اتنا پیسہ مل رہا ہے، تو پیسہ پکڑ لے، ایک پتھر توڑ کے تجھے کیا ملے گا، یہ پھر بنا لیں گے۔ اس نے کہا ٹھہر جا، سوچا، اس نے کہا نہیں، مجھے اللہ نے اس چیز کا حکم نہیں دیا کہ میں پیسے لے کر اس چیز کو چھوڑ دوں، مجھے بت توڑنے کا حکم ہے۔ پھر اس نے بت توڑا، اور بت توڑ کر اس کے اندر سے اتنا خزانہ نکلا جتنا وہ دے رہے تھے اس سے کئی گنا زیادہ خزانہ اندر سے نکلا ہے۔ اس نے کہا آپ بتاؤ، تو ہمارے بڑوں نے بت توڑے، ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے، ہم بت شکن کی اولاد ہیں، ہم ان کے جب اسلام کو ایک علاقے پر اللہ فتح دے تو مسلمانوں کا حق یہ بنتا ہے کہ ان کی شرک کی جتنی علامات ہیں اس کو، خاص طور پر وہ علامتیں جو انہوں نے خود وضع کی ہیں، اس کو ختم کر دو۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے عبادت خانوں کو باقی رکھا ہے، کیونکہ اصولی طور پر اگر ان کی اصل کو دیکھا جائے تو وہ ان کی اصل اب نہیں، ان کی اصل صرف اللہ کی عبادت پر تھی، عیسائیت کی بھی اصل صرف اللہ کی عبادت تھی، لیکن ہندو مذہب کے اندر تو بتوں کی عبادت ہے، غیر اللہ کی عبادت ہے، اور اسی طرح کا اور کوئی شرکیہ مذہب جو ہے اس میں غیر اللہ کی عبادت ہے، تو لہٰذا اس کو کسی بھی طرح باقی نہیں رکھا جائے گا، اس کو توڑ دینا چاہیے، چاہے وہ سونے کا ہو، چاہے وہ چاندی کا ہو، چاہے وہ سلور کا ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کا۔
اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر تمہیں خزانہ ملے نا تو یہ بت جا کر اگر تم اسی طرح انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بیچتے ہو نا تو تمہیں سونے کے پیسے نہیں ملے گے. سونا چیز کیا ہے؟ تمہیں اس آثار قدیمہ کے ایک چیز دریافت کرنے کے تمہیں کھربوں روپے ملیں گے، اتنے کا تمہارا سونا نہیں ہوگا، پتہ نہیں کتنے 100 سے ضرب دے کر تمہیں پیسے ملیں گے. کیوں کہ تم نے ایک پرانی نشانی جو ہے نا ان کو دی ہے. لیکن یہ سوچ ایک مسلمان کی نہیں ہو سکتی، ایک دنیا پرست اور لالچی کی سوچ ہو سکتی ہے. مسلمان یہ کہے گا کہ میں اس کو پگھلاؤں گا پھر بیچوں گا، میں اس کو مارکیٹ میں بھی یوں نہیں دوں گا تاکہ یا میں اس کو آری کے ساتھ کاٹوں گا، کاٹ کے اس کے ٹکڑے کر کے میں پھر اس کو بیچوں گا تاکہ یہ بت جو ہے اس کا وجود ختم ہو جائے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتوں کو اور ان شرکیہ آلات کو توڑنے کا حکم دیا اور ہمیں ان کو قدرت پانے پر توڑنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان کو حکم دیا، انہوں نے جلایا بھی توڑا بھی. یہاں سے جلانے کی دلیل بھی ثابت ہوتی ہے. ظاہر ہے جب بت کو جلایا جائے گا تو وہ جو عمارت ہے جہاں پر وہ پڑا تھا وہ بھی جلے گی، اس کو بھی ضرر پہنچے گا. تو لہٰذا فتح کی صورت میں ایسی جگہوں کو جلایا جا سکتا ہے. فتح نہ بھی ہو لیکن اگر مسلمانوں کے پاس قوت آ جائے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، پھر یوں فدائی دستے بھی بھیجے جا سکتے ہیں. اور آخری جو روایت پیش کی اس باب میں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے درختوں کو جلایا تھا، کھجور کے درختوں کو، کیونکہ یہ قلعے میں حصار بند ہو گئے تھے. آپ نے ان کا محاصرہ کیا، یہ نیچے نہیں آ رہے تھے، قلعہ بند کر لیا، اونچی اونچی دیواریں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یوں کیا، آپ نے حکم دیا کہ ان کے درختوں کو جلاؤ، اور درخت ان کی زندگی کا اثاثہ تھے. جب وہ جلانے شروع کیے تو یہ چیخنے لگ پڑے، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم تو کہتے ہو میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم تو کہتے ہو میں ان چیزوں کو جلاتا نہیں، یہ وہ. خود اپنا فساد بھول گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کاٹا ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے کاٹا ہے. ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہوا. تو پھر یہ نیچے آئے، پھر ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ ہوا. تو ضرورت کے وقت ان کی ایسی املاک کو بھی کاٹا جا سکتا ہے، جلایا جا سکتا ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا جب حصار کیا تھا فتح مکہ کے بعد، وہاں پر آپ نے منجنیق نصب کی تھی. منجنیق ایک پرانی قسم کی توپ ہوتی تھی کہ جس میں بڑے بڑے پتھر رکھ کے اس کو زور کے ساتھ قلعے کی دیوار توڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. کیونکہ قلعے کی جو دیواریں ہوتی تھی، آپ یہ اپنا شاہی قلعہ دیکھ لیں گے، ان کی جو دیواریں ہوتی تھیں وہ یہ انچوں میں نہیں ہوتی تھی، یہ 4 انچ 4.5 انچ اور یہ 9 انچ کی دیوار، ان کی دیواریں فٹوں میں ہوتی تھی، موٹی موٹی دیواریں، اور وہ پورا حصار ہوتا تھا. تو پھر اس کے لیے وہ منجنیق استعمال کرتے تھے اس کی دیوار کو توڑنے کے لیے، تاکہ قلعے کی دیوار ٹوٹے، اندر جانے کا رستہ بن سکے اور قافلہ اندر جا کے لڑائی کرے، قلعے کو فتح کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیق بھی استعمال کی. تو یہ سب جنگی آلات ہیں، جلانا، توڑنا اور تباہ کرنا، یہ سب ضرورت کے تحت کیے جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حدیث نمبر 3020 اور 21.